وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اور تم لوگ قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم لوگ حد سے تجاوز مت کرو۔ دیکھو آج جو ہے ہمارے ہندوستان کے اندر اڑلے تڑلے پھڑلے سڑلے لوگ جنہوں نے تھوڑا بہت قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس آیت پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے، اور نچلی جو آیت ہے، نیچے والی جو آیت ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تم لوگ ان کافروں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، ہے نا، واخرجوہم، اور تم ان کو نکالو، من حیث اخرجوکم، جس طرح سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اب اس آیت کریمہ کو لے کر کے آج کل کا جو میڈیا ہے اس پر اسی کا چرچا ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اب ایک جو سیدھا سادہ مسلمان ہے یا سیدھا سادہ انسان ہے وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بھائی قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے کافروں کو مارو، حالانکہ یہ مطلب بالکل بھی قرآن کا نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ نے دیکھو کیا کہا، غور سے ترجمہ کرو کہ تم لوگ قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرے، جو تمہیں قتل کرے انہیں تم بھی قتل کرو، چھوڑ دو گے؟ تم کو کوئی قتل کرے گا، تمہارے کوئی بیوی بچوں کو مارے گا، تم چھوڑ دو گے؟ اور ایک بات سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے، ان بدبختوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے نا مکہ مکرمہ کی، جب تک اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں رہے تب تک کفار مکہ نے کتنی تکلیفیں دی، اور تب تک اللہ کے جانب سے قتال کا کوئی حکم نہیں آیا۔ اللہ نے یہی کہا یا نبی اللہ آپ صبر کریں۔ بہت اہم بات ہو رہی ہے، تم سے بھی کہیں سوال کیا جا سکتا ہے، مکے کی جو 13 سالہ زندگی ہے تو اس وقت تک اللہ نے کہیں بھی اللہ کے نبی کو قتال کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ لوگ پتھر مارتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، گھسیٹ کر کے مارتے تھے، اللہ نے قتال کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ اس پر صبر کریں۔ نہیں، جب 13 سالہ زندگی کے بعد مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اس کے بعد ان کافروں کو باز آ جانا چاہیے، لیکن ان کافروں نے پھر بھی باز نہیں آیا، پھر مدینے پر چڑھائی کرنا شروع کر دیا اور مدینے پر جا کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ لوگ تم سے قتال کرتے ہیں، تم کو تنگ کرتے ہیں، اب جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب آپ ان سے قتال کریں۔ کیا غلط ہے بھائی؟ ہے کوئی غلط؟ اب کیا کرتا ہے بدبخت لوگ، لعنتی لوگ، کیا کرتا ہے کہ اس قرآن کی آیت کو فٹ کرتا ہے ہندو بھائیوں کو، کہا دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے کافروں کو قتل کرو۔ ارے ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے یہ ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ تو ان کفار مکہ کے لیے تھا جن لوگوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ 13 سال تک تو اتنی تکلیفیں تھیں، اتنی پریشانیاں تھیں، ارے بس سمجھ میں 13 برس تک اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ 13 سال بعد جب اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے مجبور کیا، مدینے پر چڑھائی کی، بیوی بچوں کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب نہیں، اب آپ بھی ان سے قتال کریں۔ کیا غلط ہے کوئی غلط؟ اسی کو اللہ نے کہا وقاتلوا، اور آپ تم لوگ قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلون، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرے۔ آگے اللہ نے کہا ولا تعتدوا، اور سنو حد سے تجاوز مت کرنا، حد سے تجاوز مت کرنا، یعنی مطلب ہے کہ جو تم سے قتال کرے انہی کو قتل کرنا۔ عورتیں
عورتوں کو چھوڑ دینا، بوڑھوں کو چھوڑ دینا، بچوں کو چھوڑ دینا، لیکن اگر عورتیں آئیں تم سے قتل کرنے کے لیے ان کو بھی قتل کرنا، بوڑھے آئے تم سے جنگ کرنے کے لیے ان کو بھی قتل کرنا، کیا غلط ہے؟ آ رہی بات سمجھنے؟ لیکن اگر عورتیں، بچے، بوڑھے، معصوم ہیں تم سے قتال نہیں کرتے، ولا تعتدوا، حد سے تجاوز مت کرنا، ان کو قتل مت کرنا۔ اب بتاؤ کوئی غلط ہے؟ تم یار ہم کو 13 سال تک تم نے ہم کو مارا، گھسیٹ گھسیٹ کر کے مارا، اگر میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا کہیں دوسری جگہ جا کر پناہ لیتا ہوں، پھر تم وہاں بھی جا کر چڑھائی کرتے ہو، وہاں بھی میرے بیوی بچوں پہ حملہ کرتے ہو، میرے ماننے والے پہ حملہ کرتے ہو، ہم کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے تجھے۔ یہی تو اللہ نے کہا نا، اب آپ ان کا دفاع کریں، آپ ان سے کیا کریں؟ قتال کریں۔ فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر بے قصوروں کو آپ لوگ قتل کرو گے تو اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ کتنا بہترین خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور تم ان کافروں کو قتل کرو حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ۔ دیکھو اس آیت کریمہ کا پس منظر شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ٹھیک، مدینہ جانے کے 6 سال بعد اللہ کے نبی علیہ السلام عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ میں مشرکین کا قبضہ تھا، آ رہی بات سمجھ میں؟ مشرکین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ اس سال چلے جائیں، اگلے سال آپ آئیے گا، اگلے سال آپ جو ہے عمرہ کر لیجیے۔ اس طرح سے بہت جو ہے اور کچھ باتیں ہوئی، لیکن خلاصتاً یہی ہوا کہ اگلے سال آپ آئیے گا اور اگلے سال کیا کر لیجیے گا؟ عمرہ کر لیجیے گا، ٹھیک۔ یہ معاہدہ طے ہوا، اس پر مہر بھی لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئندہ سال آنے لگے، صحابہ کرام میں سب سوچنے لگے کہ ان مشرکین کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ بھی تھا، اور 4 مہینے ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل و قتال کو حرام کیا تھا۔ ایک ذی القعدہ، ایک ذی الحجہ، ایک محرم، ایک رجب، یہ 4 مہینے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور وہ بھی مکہ مکرمہ حرم ہے۔ تو صحابہ سوچنے لگے اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ قتال کریں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ اب اس مہینے میں جنگ کرنے کی تو ممانعت ہے، اللہ نے منع کیا ہے، تو کیسے کیا ہوگا؟ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ لوگ تم سے قتال کریں، کفار مکہ ہے نا، قتال کریں اور تم سے قتل کریں تو تم بھی ان کو قتل کرنا، تم جہاں پاؤ وہاں قتل کرنا، تم سے قتال کریں، تم سے قتال نہ کریں، ولا تعتدوا، تم حد سے تجاوز مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا غلط ہے؟ لیکن اسی چیز کو پھر کس پر کرتا ہے؟ کس پر کرتا ہے؟ ہندوستان کے غیر مسلم بھائیوں کو۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہودی بھی رہا کرتے تھے، کافر بھی رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے ساتھ کتنا بہترین اخلاق رہا ہے۔ لیکن بھائی جو ہم کو قتل کرے گا اور کافی دنوں سے ہمارے پیچھے پڑے گا، ان کو ہم چھوڑ دیں گے اور کب تک صبر کریں گے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یہ اپنی سمجھ کی بات ہے۔ اگر قرآن کو محبت کی نظر سے پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا، اور اگر تنقید ہی کی نظر سے پڑھو گے، دل میں نفاق، دل میں کفر، دل میں غلاظت، دل میں گوبر کو بسا کے رکھو گے، ظاہر سی بات ہے تجھے قرآن تھوڑی سمجھ میں آئے گا۔ قرآن ایسے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا۔ ایک آیت قرآن کریم کا کہ اس آیت کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے نا۔ تو گمراہ کب آدمی کب ہوتا ہے؟ جب دل میں کفر، دل میں عناد، دشمنی، بغض اور گوبر کو بسا کے رکھے گا، ظاہر سی بات ہے گمراہی ہوگا۔ لیکن دل میں قرآن کی محبت ہوگی، دل میں قرآن کی محبت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تب نہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن تو پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھو
فرمایا آپ ان کو نکالو من حیث اس طرح سے اخرجوکم جس طرح سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی جس طرح سے مکہ سے تم کو نکال دیا ہو سکے اس طرح تم بھی ان کو نکالو۔ والفتنۃ اور فتنہ اشد من القتل، یہ جو فتنہ برپا کریں گے فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ولا تقاتلوہم اور ان کو قتال مت کرو، ان کو قتل مت کرو عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ لوگ تم کو قتل کرے اس میں، جب پہلے وہ کرے تب تم ان کا دفاع کرو، تب تم ان کا قتل کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا بس اگر وہ لوگ باز آ گئے، آگے اللہ نے پھر کہا اگر وہ لوگ باز آ گئے، قتال نہیں کیا تم سے، لڑائی جھگڑے نہیں کیے، آری بات سمجھ میں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان کو قتل کرو حَتَّى لَا تَكُونَ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین صرف اللہ کا ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا بس اگر وہ باز آ گئے، فَلَا عُدْوَانَ بس ظلم زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر۔